اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اور جب وہ انہیں اپنی رحمت میں سے کچھ عطا کرتا ہے، کچھ کا ذائقہ چکھاتا ہے۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو پھر ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 33 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دور سے تو گنائے جا رہے تھے بہت سی آیات کے اندر کائنات میں جو چاروں طرف اللہ کی آیات بکھری ہوئی ہیں، جن میں اللہ کا قانون جاری ہے، ان کی مثالیں دی گئیں، اور پھر مضمون اس طرف شروع ہوا کہ انسان کو بھی اللہ نے جو نیچر کے قوانین ہیں، فطرت کے چاروں طرف جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اسی کے مطابق پیدا کیا ہے، اور دین ہمیشہ سے جو چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہی قوانین کی اتباع کریں، اسی کی پیروی کریں۔ لیکن انسان کو چونکہ آزادی دی گئی، باقی کائنات میں سے کوئی آزاد نہیں ہے، اسے کچھ حصے کے اندر چھوٹ دے دی گئی، اس کو اس کا اختیار دے دیا گیا کہ قانون پر چاہے عمل کرے اور چاہے نہ کرے، تو یہ گڑبڑ کرنے لگتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں یہ تھا کہ جب گڑبڑ کرتا ہے یہ، جب ان قوانین سے ہٹتا ہے تو فرقے بن جاتے ہیں۔ کائنات میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے خود سے کچھ طے کر لیا ہو؟ کبھی سورج دیر سے نکلا، کبھی جو ان کے پاتھ، ان کے روٹیشن، ان کے راستے مقرر ہیں پلینٹس کے، سیاروں کے، ستاروں کے، کبھی اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ کبھی پول سٹار آپ کو بچپن سے جب سے آج تک آپ بڑے ہوئے، وہ قطب تارہ جیسے کہتے ہیں، نارتھ کے بجائے کسی اور طرف نظر آیا؟ یہ تو سمندر میں بھی آج کے اتنی ترقی کے دور میں کہ یہاں بیٹھے ہوئے یہیں اسی زمین پر سے پچھلی عمریں ایج معلوم کر لیتے ہیں مختلف ستاروں سیاروں کی، ان کے زاویے معلوم کر لیتے ہیں، ان کے اینگلز، ان کی سرفیس پر کیا کیا ہے۔ ابھی چند روز پہلے کہ جو گیلیکسی کا جو کہکشاں کا ایک فوٹو لیا ناسا نے، اتنا شارپ فوٹو ہے کہ اس پہ اگر ایک سکہ پڑا ہو چاند کی سرزمین پر، چاند کی سرفیس پر، تو وہ سکہ بھی نظر آئے گا۔ تو جہاں اتنی ترقی ہو گئی، ان کے پاس انسٹرومنٹس اور گیجٹس اتنے انہوں نے بنا لیے، اب بھی سمندر میں مجبور ہیں کہ نیویگیشن کے لیے، راستے معلوم کرنے کے لیے اب بھی ستاروں سے کام چلاتے ہیں۔ سیٹ دیا گیا ہے پورا ان کو کہ کون کون سے ستارے ہیں جن کا خیال رکھیں، کون کون سے سٹارز ہیں جن کا خیال رکھیں، کہ راستے سمجھنے کے لیے ان سے مدد لیں، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ نہیں بدلتے، وہ اپنی جگہ رہتے ہیں۔ باقی کسی چیز میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی۔ کائنات میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان میں سے اپنا قانون خود نہیں بناتا، سب اس کے قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ انسان اپنے قانون اس سے ہٹ کر خود بھی بنانے لگتا ہے، اور دوسروں نے جو اس سے ہٹ کر قانون بنائے ان کے پیچھے بھی چلنے لگتا ہے، انہیں اسٹینڈرڈ ماننے لگتا ہے۔
اس سے فرقے بنتے ہیں. یہ اس سے پہلے جو آیت گزری اس کے اندر بتایا تھا کہ اس سے انسان فرقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور پھر جب حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جب دوسروں کے بنائے ہوئے قانون جن کے وہ اختیار کر لیتا ہے انہیں یہ سمجھنے لگتا ہے گویا کہ یہی رب ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، تو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں. وہ بلائنڈ فیتھ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اندھی تقلید کا. اب اسٹینڈرڈ بھی نہیں بچتا اس کے اندر کہ اللہ کے قانون کو کم سے کم ایک اسٹینڈرڈ تو مان لیں کہ اس کے خلاف ہوگا تو ہم اس سے چیک کر لیں گے، تو وہ بھی نہیں کرتے. اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے جس طرز عمل ہے، جو اپنا اپنا گروپ ہے، اس کے اندر بالکل مست ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بس ہم صحیح راستے پر ہیں، ہمارے اوپر 100% حق ہے، باقی سب غلطیوں کے اوپر ہے. کل حزب بما لدیہم فریحون، صرف ہم سچ پہ رہیں گے. پھر شروع یہ ہو جاتا ہے. یہ اس کے بعد آئی ہے آیت، اور یہی سلسلہ جو ہے مضمون کا آگے چلا ہے. تو یہ درمیان میں ایکسپلین یہ کیا کہ پلٹتے تو جب ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو پھر پکارتے ہمیں ہی ہیں، جب خلاف ورزی ہوگی قانون کی تو تکلیفیں پہنچیں گے. تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اسے پکارتا ہے، پھر ادھر متوجہ ہوتا ہے. اس لیے کہ تکلیف انڈیویجولز کو جو پہنچتی ہے وہ بھی اسی لیے پہنچتی ہے کہ وہ جو اس نے ضابطے دیے تھے، جو قوانین اس نے دیے تھے، جو لاز اس نے دیے تھے، ان کی خلاف ورزی وہ کرتا ہے، اس لیے تکلیفیں پہنچتی ہیں. اور قوموں کو، گروپوں کو بھی تکلیفیں اسی لیے پہنچتی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب بہت رجوع کرتا ہے. دعوا ربہم، وہ پھر اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن عام طرز عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ریلیف ملتا ہے، ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو پھر دوبارہ وہی شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جو بڑی لمبی لمبی نمازیں تھیں وہ رک جاتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ فرائض میں بھی کمی آ جاتی ہے. پھر وہ تعلق اللہ، اس کے لیے جو کچھ جگہ جگہ وہ لوگوں سے بہت سی چیزیں پوچھی ہوئی تھیں وہ سب بھی ختم ہو جاتی ہیں. اب وہ جو کچھ ہوتا ہے سب اپنی چوائس سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ خلاف ورزیاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون. تو یہ شرک یہاں پر یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ جیسے ہی یہ کہا گیا ہو کہ جیسے ہی اس کے پاس کچھ مال آتا ہے، کچھ پریشانیاں جیسے ہی دور ہو جاتی ہیں تو فوراً مورتی بنا لیتا ہے. یہ شرک یہ نہیں ہے. اس کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین اپنے بنا لینا، یا دوسروں کے قوانین پر، دوسروں کے لاز پر راضی ہو جانا، یہ شرک ہے. تو پھر وہ دوبارہ یہی شروع کر دیتے ہیں. یہ سورہ نمبر 41 سورہ حامیم السجدہ میں آگے پھر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اس کے بعد دیکھو میں نے کیا کیا اور کیا کیا، میں نے بڑی محنتیں کی ہیں یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے کہ بڑی قربانیاں دی ہیں میں نے دن رات ایک کر کے، اور جو تکلیفیں اٹھاتا تھا تب اللہ اللہ کرتا تھا. اب یہ ہے کہ وہ میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ حالات لانے کے لیے، میں نے جو قربانیاں دی ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ. جب پریشانیوں کے دن دور ہوتے ہیں ہم اپنی رحمت کا مزہ اسے کچھ چکھاتے ہیں. مَسَّتُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ سب میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. اب اس میں ساتھ میں جڑ جاتا ہے طرح سا فقرہ یہ بھی، ہاں اللہ کا بہت فضل ہے. وہ کہیں دل سے دل میں نہیں ہوتا وہ اللہ کے فضل والی بات. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک تنکا جوڑ کے اور یہ بنایا ہے، یہ ایمپائر بنائی ہے یہ ساری چیزیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو کچھ ہم نے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، یہ شرک کرتے کیوں ہیں، یہ اس کے قانون سے ہٹتے کیوں ہیں، یہ طرز عمل بدل کیوں جاتا ہے، اب اپنی مرضی پر چل رہے ہیں. اب وہ چیزیں یاد نہیں کہ کیا کس معاملے میں کیا کیا ہدایات تھیں.
اس لیے کہ ویسے ہی اگر چلتے رہتے تو مال بہت سا دوسروں کو دینا پڑ جاتا، مال خرچ ایسے کرنا پڑتا کہ وہ اسے اپنا نہیں سمجھتے، امانت سمجھتے، اللہ کی عطا سمجھتے۔ مال ایسے خرچ کرنا پڑتا کہ یہ نظر میں رہتا کہ ہم نے تو یہ سب اس کے ہاتھ بیچ دیا ہے، جنت خرید لی ہے، یہ سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اب اپنا اختیار چاہیے نا اس پر، جب اس کے ہاتھ بیچ دیا تو اپنا اختیار ٹوٹل ختم ہو گیا، اتنا بچا جتنا اس نے دیا ہے، اس کے پاس امانت کے بطور دیا، جنت خرید لی۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان لانے والے وہ ہیں جو اپنے جانوں اور مالوں کو بیچ چکے اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے، فروخت کر چکے۔ اب صرف کسٹوڈین ہے کہ اس نے تمہارے پاس رہنے دیا ہے، سودا ہو چکا۔ اب اس میں سے جو اس نے اجازت دی ہے اسے خرچ کر لو اپنے اوپر، جن لمٹس اور جن حدود میں، جن سیماؤں میں پرمیشن دی ہے ویسے خرچ کر لو اپنے اوپر، اس سے ہٹ کر نہیں کر سکتے۔ اب یہ باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کفر کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اب ہے نا، پہلے تو تھا ہی نہیں، اب ہے تو اسے اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی میں وہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ جو لمٹس اور جو حدود بتائی گئی ہیں اس کے خلاف اگر نہیں جائیں تو یہاں ان کو کچھ مزہ نہیں آتا۔ لیکفروا بما آتیناہم، تو ہم نے جو دیا ہے پھر اس کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے، ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ ناشکری کہتے ہیں نعمت کے غلط استعمال کو، کسی چیز کو جیسے استعمال کرنا چاہیے ویسے نہیں کیا جائے تو اسے کہتے ہیں ناقدری، ناشکری۔ لیکفروا اور دوسرے معنی ہیں اس کے کفر کے، آپ کو معلوم ہے، ایک معنی چھپانا، تاکہ چھپا کے رکھ لے جو ہم نے دیا ہے اسے۔ یہ جو کچھ دیا تھا یہ سب اس کے اپنے لیے نہیں تھا۔ یہاں پر یہ اللہ کا نظام اس دنیا کے اندر ٹیسٹ کا اور آزمائش کا ایسے ہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا وہ سب آپ کا نہیں ہے، اس میں کچھ اور لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ اب یہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے بغیر کسی کو بتائے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں ہمارے بیوی بچوں کا بھی ہے۔ ان سے کہتے نا میں نے کمایا ہے تمہیں کیوں دوں، اپنا خود کماؤ، جا کر اپنا خود کھاؤ۔ تو یہ تو آتا ہے سمجھ میں، اس میں ان کا بھی ہے۔ اس سے آگے معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس کے اندر بہت سے حقوق رکھے تھے۔ یہاں کی آزمائش اور امتحان ایسے ہی ہے کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا یہاں سب کو برابر سے نہیں دیا، اور پھر ایک قانون اور ایک نظام اور ایک اخلاقی قدریں وہ بھیج دیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس کے۔ کچھ دوسروں کی چیزیں تمہیں دے دی ہیں، وہ انہیں ڈیلیور کر دو، وہ انہیں پہنچا دو۔ لیکفروا بما آتیناہم، تو پھر اسے وہ چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ فتمتعوا، یہ اپنی عیاشی کے لیے کرتے ہیں تو اچھا پھر لے لو مزے کچھ دن، فسوف تعلمون، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تمہیں یہیں معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جنہوں نے دوسروں کا مال چھپا کر جو بیٹھ گئے وہ سب بہت خوش ہیں، پریشان صرف وہی ہیں جن کے پاس کچھ کم ہے۔ ابھی ان کی زندگیوں کے اندر کے حالات آپ کو نہیں معلوم۔ وہ ابھی پرسوں ایک جیولر کی دکان پر دلی میں ریڈ ہوئی تو اوپر سے کود گیا، مر گیا ریڈ کے بیچ میں بھاگنے کے لیے۔ اس نے زیادہ چھپا لیا تھا نا، اب آیا کہ یہ میں نہیں سمجھا پاؤں گا، نہیں بتا پاؤں گا، تو بچنے کے لیے وہ اوپر سے کھڑکی میں سے کود گیا، اور پھر ایسے کود گیا کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ تو ایکسٹریم تھا ایک خوف کا، ڈرنے کا۔ یہ ایکسٹریم اگر نہیں ہوتا کہ اسی وقت اپنی جان دے دے تو گھٹ گھٹ کر تو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ یہ سازش نہیں کرتے، یہ چھاپا نہیں پڑ جائے۔ انہیں بھی ڈر رہتا ہے جو اس وقت کھربوں روپے سرکار کو دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہزاروں خرب روپے کما رہے ہیں، انہیں بھی خوف رہتا ہے یہ بدل گئی سرکار تو، اور پھر آ جاتے ہیں گرپ میں بڑے بڑے
بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک وہ چھوڑ کر وہ باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ زندگی آرام سے نہیں گزرتی, وہ تو ایک ایک دن خوف کا ہوتا ہے. اپنے یہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں, فیملی کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں, یہ بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. زندگی کوئی بہت ہے, میں تفصیل سے ان کی زندگی کے اندر نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت آرام سے ہیں, تو آرام صرف پیسے زیادہ ہونے کو نہیں کہتے, اس میں بہت چیزیں آتی ہیں. زندگی کے اندر بہت چیزیں ہیں جو انسان کو سکون عطا کرتی ہیں, تو ان کو جلدی معلوم ہو جائے گا. وہ معلوم ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک جھونپڑی تھی آسارام باپو کے پاس, 10,000 کروڑ کی امپائر بن گئی, 10,000 کروڑ کی ایک جھونپڑی سے. پھر جیل پہنچ گئے, اب نکلنے کی کوئی صورت بظاہر نہیں ہے, عمر قید ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کا کہ لے لو, کرو ایش جو ہم نے تمہیں دیا ہے, تمہیں معلوم ہو جائے گا جلدی. یہ سامنے ایک مثال ہے جو نہیں پہنچ گئے جیل, ان کی زندگی ایسا نہیں ہے کہ بہت سکون سے. اور پھر یہاں تھوڑی چھوٹ یہیں پر دی ہے نا, اس زندگی سے جب بچ کر نکلیں گے تو پھر آگے پکڑے جائیں گے. اب وہ پکڑ بہت سخت ہوگی. کہا کہ پھر یہ چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ جو ہم نے دیا, ہم نے عطا کیا, اس کے اندر جو دوسروں کا حصہ ہے وہ انہیں نہیں پہنچاتے. لیکفروا بما آتیناہم, جو نعمتیں عطا کی اس میں یہ ہدایت والا حصہ بھی چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں. قرآن پہ اجارہ داری ہو گئی, اور اب دیا تھا اس لیے کہ اسے ساری دنیا کو پہنچانا تھا, کہ نہیں یہ کافر کے تو ہاتھ میں بھی دینا منع ہے, اسے نہیں چھولے یہ بالکل. اسے چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کا نتیجہ تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, کیا ہم نے اس کے لیے کوئی سند نازل کی تھی, کوئی ایویڈنس, کوئی اتھارٹی کچھ انہیں لکھ کر دیا تھا کہ جب آ جائے تو تم ایسے ہی کرنا, یا جو کچھ اب یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ان کے پاس تھا کہ جس کے ذریعے بس وہ ان سے, وہ ہماری سند ان سے بول رہی ہے, وہ کلام کر رہی ہے, اور وہ اس نے ان کو اتھارٹی دے دی کہ ہاں اب تم اپنی روش کو بدل لو. یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے قانون کے لیے سند ہونی چاہیے. وہ سند اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہونی چاہیے. سند وہی ہے, فائنل اتھارٹی وہی ہے. انزلنا علیہم, جو ان پر ہم نے نازل کی, وہ ہے اتھارٹی اور سند. اتھارٹی اور سند وہ نہیں ہے, چاہے جتنے بڑے ہمارے, چاہے جتنے قابل احترام انہوں نے زندگیاں لگائی ہوں, کوششیں کی, چاہے جتنے بڑے اسکالرز ہمارے گزرے ہوں, فقہا گزرے ہوں, محدثین گزرے ہوں, سند ان میں سے کوئی نہیں ہے. سند تو وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. کہیں اگر کسی جگہ کوئی کمی غلطی ہوگی, اس میں غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی تھیں اور ہوئیں, اس میں ان کے نام کے اوپر بہت سی چیزیں دوسرے لے آئے جو ان کے نام کے ساتھ میں تھوپ دی گئیں. یہ صرف ہندوؤں کے یہاں نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی لکھا ان کا وید ویاس جی نے لکھا ہے. شلوکس تھے 8,000, وہ جو مہا بھارت کا گرنتھ ہے ان کا, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. ان کے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ پہلے کی کچھ دلیلیں ایسی ملتی ہیں کہ وید ویاس جو کوئی بھی تھے یا نہیں تھے ہمیں نہیں معلوم, لیکن ایک نام انہوں نے رکھا ہے کہ وید ویاس جی نے 8,000 شلوک لکھے تھے. اب وہ 8,000 سے اس سے پھر آگے بڑھے, اور 8,000 سے بڑھ کر ہو گئے 24,000, 24,000. یہاں تک کا تو ان کے پاس ایک نام ہے کہ ایک ویشم پائن تھے, وہ وید ویاس جی کے شاگرد تھے. یہ انہوں نے لکھے, لیکن نام انہی کا چلتا ہے, ان کے نام سے لکھے. تو یہاں تک تو پکڑ میں کہ ان کے شاگرد نے ان کے نام سے لکھ دیے اور بڑھا دیے. تعداد ہو گئی 24,000, 16,000 بڑھا دیے. یہ کس دور کے تھے؟ ویشم پائن دور تو انہوں نے سارے غائب کر دیے. کسی چیز کی کوئی ہسٹری کا زمانہ پلیس نہیں کیا جا سکتا. بہت ذہین قوم ہے جنہوں نے, جب دنیا میں کہیں ایسٹرولوجی نہیں تھی, جہاں ستاروں کی چال اور ان کے فاصلے
یہ کہیں پر نہیں تھے تب انہیں معلوم تھے. جب دنیا کے اندر میتھمیٹکس کا کوئی تصور نہیں تھا تب یہ جانتے تھے. جب بڑی کیلکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے, بڑے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے ہائر میتھمیٹکس کے اندر. دماغ وہ تھا کہ فلسفے کے امام یہی تھے. فلسفی جب کہیں پر نہیں تھی, سوچنا سمجھنا یہ کیوں ہوا, کیسے ہو سکتا ہے, یہ فلسفی اس کے امام تھے. تو دماغ تو ہمیشہ سے بہت تھا. ہسٹری کیوں غائب ہے ساری؟ کیونکہ ہسٹری کا انہیں کوئی سینس نہیں تھا. ہسٹری جان بوجھ کر غائب ہے. جب بھی کبھی ایسا ہوگا کہ کیا ہوا, کون آیا تھا, کس سن میں آیا تھا, اور پھر اب تو گھڑی گڑنے کی اگر ایک پوری انتہا ہوگی تو وہ تو سب چیزیں آپس میں گڑبڑ ہو جائیں گی, ٹکرا جائیں گی. یہ کیسے ہو جائے گا کہ صاحب انہوں نے ان سے سنا فلاں سے, یہ فلاں زمانے میں تھے, یہ فلاں زمانے میں تھے, سن کیسے لیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہسٹری, ان کے یہاں ہسٹری کا کوئی وجود ہی نہیں. تاریخ کا, تاریخ کے گرنتھ کے نام پر, ہسٹری کے گرنتھ کے نام پر, یہ ہسٹری کے گرنتھ کہلاتے ہیں. رامائن اور مہابھارت یہ تاریخ کی کتابیں. تو وہ ویشم پائن کب ہوئے, ان کے شاگرد تھے نہیں تھے, انہی کے دور میں تھے یا نہیں تھے, یہ کچھ نہیں. 16,000 شلوک بڑھا دیے, 24,000 ہو گئے. اب یہاں تک تو کہیں پرانی کچھ چیزوں کے اندر نام ملتا ہے تو معلوم ہو گیا, تذکرہ ملتا ہے. اب 1,08,000 شلوک ہیں. 1,08,000 میں کس نے کب کتنے لکھے اور بڑھائے, کسی کا کوئی نام نہیں معلوم, کوئی زمانہ نہیں معلوم, اور سب وید ویاس جی کے نام سے. جب جو لکھ رہا ہے وہ وید ویاس جی لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر بڑھ گیا. یہ صرف وہاں نہیں ہوا ہے, وہاں تو بہت بڑے اسکیل پر ہوا. یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ امام بخاری کی کتابوں میں لکھا گیا. صرف ایسے ہی نہیں ہوا کہ کئی انسان تھے, کہیں ان سے بھی کسی جگہ پر کہیں غلطی ہو سکتی تھی. وہاں اس کے اندر جتنی غلطیاں بھری ہے یا جتنی خرابیاں ہیں وہ سب ان پر نہیں تھوپی جا سکتی. 200 لوگوں کا درس کا حلقہ ہے, شاگردوں کا, اور وہ خود بیٹھ کے کہیں ڈکٹیشن تھوڑی دیتے تھے, نہ اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر کوئی کتاب لکھتے تھے صحیح البخاری کہ یہ انہوں نے بیٹھ کر بڑی محنت کی, یہاں تو آ کے درس دیتے ہیں, گھر پہ بیٹھے لکھ رہے ہیں یہ دے گئے. یہ 200 کے ہاتھ میں جو کچھ لکھتے تھے وہ صحیح البخاری ہوتی تھی. ان 200 میں سے کتنے لوگوں کو وہ 200 نسخے, 200 یا 250 وہ آج نہیں ہے. ان میں سے کتنے کہاں غائب ہوئے, کتنوں میں کیا رد و بدل جو لوگ پلانڈ وے میں کچھ کرنا چاہتے تھے ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا ان اتنے حصوں کے اندر سے کچھ ادھر ادھر کر دینا, کچھ بڑھا دینا, کچھ بڑا سا حصہ اس کے اندر ڈال دینا, اور وہ سب چلے گا ان کے نام پر کہ انہوں نے کہا تھا. یہ انہوں نے کیا, اور انہوں نے تو بڑی احتیاط کی تھی زندگی بھر, یہ سب ان کے نام کے اوپر چلے گا. تو یہ میں نے ایک نام لیا, آپ نے سارے ناموں کے ساتھ میں, جب حدیثوں کے ساتھ میں, اب یہ تو حدیثیں بعد کے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں, شروع سے جب ایسا یہ چلا ہے تو صرف قرآن کو نہیں چھو سکے. بہت کوششیں کی ہیں, صرف قرآن کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر پائے. جب نہیں کر پائے تو پھر اب اس کے لیے ایک دوسرا حصہ آیا ہے کہ کیسے اس کے اندر کیا کیا جائے, وہ الگ اور دوسری سازشیں ہیں. لیکن جو کچھ نہیں چھو سکے اور نہیں تبدیلی کر سکے وہ اس میں نہیں کر سکے. پھر یہ ہوگی سند. اس سند کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا, جو ہم نے نازل فرمایا انزلنا علیہم. تو کیا ہم نے کوئی سند ان کے اوپر نازل کی ہے؟ ہونی چاہیے آپ کے پاس اتھارٹی. اپنے جو کچھ بھی کر رہے ہیں الگ الگ, وہ شرک کیا, قانون میں وہ تبدیلی کی کہ فرقے بن گئے. اب ہر ایک کہہ رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے. اس کو تم اس سند سے چیک کر کے بتاؤ گے جو اللہ نے نازل کی ہے کہ صرف تمہارا ٹھیک ہے, اور اس سے دیکھو گے کہ تمہاری کتنی غلطیاں ہیں, اور کچھ بہت باتیں دوسروں کی ٹھیک ہوں گی. اور وہ سند بھی ایسی ہونی چاہیے جو کلام ہو, جو ان سے کلام کرے. فہو یتکلموا, ان کے پاس کوئی ایسی سند ہے جو ان سے کلام کرتی ہے کہ جو شرک کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سند ہونی چاہیے, اور وہ سند ان سے کمیونیکیٹ کرنے والی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات کہی ہے. سند ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خالی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہو, یہ لگ گئی ہے سیل, یہ ہو گئی سند, اب اس سے سب چیک کر لینا. وہ سند کمیونیکیٹ کرنے والی ہونی چاہیے, کلام کرنے والی ہونی چاہیے, آپ سے بات کر سکے. یہ ہے اللہ کے کلام کی خوبی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ ہر دور کے اندر
اس وقت کے حالات کے مطابق ہدایات انہی الفاظ کے اندر ہوتی ہیں، وہی الفاظ. یہی الفاظ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کچھ اور معنی دے رہے ہوتے تھے پچھلے دور کے اندر، اور اب وہی الفاظ، یہ عربی زبان کی خوبی ہے جو اس کے لیے لی ہے، جس کے اندر یہ سند اللہ نے بھیجی، کہ وہی الفاظ جو ہے وہ اب کچھ اور آپ کے سامنے جو ہے آپ کے دور کے حالات میں آپ سے کلام کر رہے ہیں. کیا حالات ہیں، اس کے اندر کیا گائیڈنس ہوگی. خلق الانسان من علق، کبھی سمجھتے تھے کہ خون کی پھٹکی سے انسان کو پیدا کیا، ترجمے میں آج بھی یہی لکھا ہوا ہے. اب ایک ڈاکٹر تھا، نو مسلم ڈاکٹر، عربی زبان سیکھی، اس نے کہا نہیں میں عربی زبان سیکھوں گا، میں ڈائریکٹ قرآن کو سمجھوں گا، ان کے ٹرانسلیشن سے نہیں سمجھوں گا. فرانسیسی تھا. اس نے کہا سب سے پہلے کہ ایمان از، ایک انسان، a baby, a human being is never a clot of blood at any stage of his creation. اپنی تخلیق کے مراحل کے کسی حصے کے اندر انسان خون کی پھٹکی نہیں ہوتا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے خون کی پھٹکی کسی اسٹیج پہ نہیں کہا جا سکتا اسے، اس لیے کہ اس کے اندر جس وقت وہ پھٹکی ہوتا ہے، جب وہ ایسی اسٹیج میں ہوتا ہے، ابھی زائگوٹ بھی نہیں بنا ہے، اس وقت اس کے اندر خون نہیں ہوتا. اور جب وہ گرو کرنے کے بعد وہ بچہ اور کچھ شیپ لینے لگتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، جب اس میں خون آتا ہے اس وقت وہ پھٹکی نہیں کہلا سکتا کہ یہ خالی پھٹکی ہے. تو خون کی پھٹکی تو کبھی بھی نہیں ہوتا، کلاٹ آف بلڈ کسی اسٹیج پر نہیں ہوتا. قرآن کیسے کہہ دے گا؟ اب ایمان تو پہلے آ چکا تھا، یہ چیزیں تو پھر بات کو دونوں کا قرآن نہیں کہہ سکتا ایسا. انہوں نے سب سے پہلے پھر اندر یہ ساری چیزیں، یہ مراحل بتانے کے بعد کہا کہ یہ وہ جو فرٹیلائزیشن کے بعد جب ووم کے اندر کسی ایک سائڈ میں الگ کہتے ہیں کسی، وہ بھی یہ بھی عربی زبان کے اندر خون کی پھٹکی کو بھی کہتے ہیں. اب پچھلے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں تو خون ہی خون ہوتا ہے، خون میں سب کچھ لتلا ہوتا ہوگا، اور خون سے ہی سب کچھ بنا. تو پہلے وہ خون کی پھٹکی پہلے جمع ہوا خون تھا، پھر وہ بڑھنا شروع ہو گیا. کبھی جمع ہوا خون تھوڑی بڑھنا شروع ہوا، وہ تو لیونگ تھنگس تھیں. ایک فرٹیلائز ہوا تھا جو ووم کے اندر، وہاں اندر کوئی خون نہیں تھا، جہاں اس کو غذا ملنی شروع ہوئی کہ وہ الگ، اسے الگ جوک کو کہتے ہیں. الگ اسے کہتے ہیں جو کسی جگہ پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی جو معلق ہو، چپک کر سسپینڈڈ ہو، لٹکی ہوئی ہو کسی جگہ، ایک جگہ اسٹک کر کے چپک کے. تو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ الگ اسے کہا ہے. ترجموں میں ہمارے یہاں آج بھی نہیں بدلا گیا، تفسیر کرنے والوں کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ بھی یہ کرتے ہیں سب کوئی اسے، لیکن سب جگہ پر وہی ٹرانسلیشن بھی چلا آ رہا ہے. اس دور کے جب انسان یہ سمجھتا تھا، اس دور کے معنی یہی تھے، لوگوں کی یہی سمجھ میں آتا تھا، اور لوگ مطمئن تھے. وہ جیسے جب انسان کی عقل بڑھی، اس کا علم بڑھا، اب سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہا جا رہا ہے. پھر اور بہت سی چیزیں، بہت بڑے الگ الگ انداز میں یہ کلام ہوتا ہے جو اپنے دور کے اعتبار سے آپ کو اس دور کی چیزیں بتاتا ہے. کبھی پچھلے دور کی بتا رہا تھا، اب آج کے دور کی بتا رہا ہے انہی الفاظ کے اندر. تو یہ ہے اللہ کے کلام جو اللہ نے نازل فرمایا، صفت کہ وہ سچ مچ کلام ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، بشرطے کہ وہ خالی آپ ریڈنگ نہیں کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، صرف ریڈنگ پر نہ آ جائے، اور وہ بھی بغیر کسی فورن لینگویج میں، بغیر اس کے معنی سمجھے ہوئے. تو ان کے پاس کیا ایسی کوئی سند ہے جنہوں نے اس کے اندر اپنے قانون بنا لیے اور کہہ یہ رہے کہ اسی کے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فرقے بنا لیے اپنے، جس کی وجہ سے یہ اس اصل قانون سے ہٹے. فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب لوگوں کو ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھول جاتے ہیں، پھول بھی جاتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں. فَرِحُوا بِهَا، اب لخدخ ہو گئے اس کے ذریعے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اب یہ دوسری سچویشن ہے. اس سے پہلے کیا تھی؟ پہلے تکلیف میں تھے، حالات بدل گئے، اب اچھے حالات آ گئے، تب تو پھولے بیٹھے ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. یہ سچویشن اب دوسری کے حالات اچھے ہیں، اس کے بعد تکلیفوں کا دور آ گیا. یہ تو بدلتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان میں. یہ آزمائش موت تک ہے حالات کی، اور حالات کا مطلب صرف پیسے نہیں ہے. یہ تکلیف کا مطلب اور رحمت کا مطلب صرف دولت نہیں ہے.
یہ آخری سانس تک ہے آزمائش ہے، یہ تو رہیں گی، ختم کبھی نہیں ہوں گی۔ اس میں کبھی انسان کی زندگی میں اسٹرگل زیادہ آ جاتی ہے، کشمکش، اور کبھی وہ کشمکش ذرا کم ہو جاتی ہے اور ریلیکس ہو جاتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں، یہ انہیں ہم گردش دیتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، یہ زمانہ گردش کرتا رہتا ہے اور یہ حالات لوگوں کے درمیان چینج اور ہوتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ تو پھر جب وہ پھولا بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہم تکلیف پھر پہنچتی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ بہت اہم لفظ ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تکلیف پہنچتی ان کی اپنی وجہ سے، یہ بھی قانون ہے۔ قرآن شریف نے اسے جگہ جگہ واضح کر دیا کہ تمہیں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہاری اپنے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، وہ تمہارے اپنے غلط طرز، اور کہہ دیتے ہو اللہ نے کی، اللہ اب تو بڑا ہمیں اللہ نے بڑا مطلب ٹائٹ کر دیا ہے، تو کہتے یہ ہو کہ یہ اس کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کی طرف سے آتی ہیں اس معنوں میں کہ اس کے قانون کے مطابق یہی ہونا تھا، تم نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں۔ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ میں، کہیں فضل شامل ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، برائی نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ میں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ذرہ برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی نے بہت محنت کی، اس محنت کے ساتھ صحیح فیصلے کیے، زیادتی نہیں ہوگی، اتنا ہی دے دیا جائے گا صحیح فیصلوں کے ساتھ جو ملے گا۔ کسی کے ساتھ اس کا فضل بھی شامل ہو جائے گا، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا فضل بھی شامل ہو گیا، یہ اور بڑھ گیا۔ کہیں ایسا ہوا فضل شامل نہیں ہوا، جتنا جو کچھ کیا تھا وہ تو ملے گا، اگر اسے کھینچ دیا تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو اس کے پاس سے جو ملتا ہے وہ اس کا فضل اس کی رحمت کے ساتھ میں ملتا ہے، ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اذا ہم یقنطون، اب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اذا ہم یقنطون، پھر یہ قنوط، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ڈپریشن مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوسی دو طرح کے ریزلٹس لاتی ہے، اگر مایوس نہیں ہو تو محنت کرتے رہتے، مایوس نہیں ہوتی تو فیس کرتے رہتے، مقابلہ کرتے رہتے، غلطی ہو گئی تھی اس کا کریکشن کریں گے، اچھا پھر لاس ہو گیا پھر اور کوشش کریں گے، پھر ہو گیا پھر کر لیں گے۔ لیکن جس اسٹیج پہ مایوسی آئے گی اس اسٹیج کے اوپر پھر آگے کچھ نہیں ہوگا، پھر ٹھیک نہیں ہوں گے حالات اس پر۔ یہ جو مایوسی کی کسی کی جلدی آ گئی، کسی کی طرح اور رک کر آتی ہے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جب مایوسی آتی ہے اور یہ مایوسی پہنچ جاتی ہے ڈپریشن کی اسٹیج میں، تو ڈپریشن دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ڈپریشن کے دو طرح کے ریزلٹ ہوتے ہیں الگ الگ لوگوں میں۔ ایک تو ہو جاتا ہے کہ بیٹھا ہوا اپنے کسی سے بات ہی نہیں کرتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں، بس گھٹ رہا ہے، اندر اندر گھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، کرتا نہیں کام، حالات کو فیس نہیں کرتا، نکلتا نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک وہ ہوتا ہے ایگریسو ہو جاتا ہے، مار دھاڑ، اس سے بھی لڑا اس سے بھی لڑا۔ یہ دو طرح کے ریزلٹس آتے ہیں جو اس کے اندر ڈپریشن کے اندر آتے ہیں۔ جارحانہ انداز بن جاتا ہے، یہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کچھ کرنے کیا نہیں، ذہن میں چاہے نہیں ہو اس کے، لیکن یہی طرز عمل، یہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ میں کہ ہمارے ساتھ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں ایگریشن، ایک بغاوت کا سا انداز نکل کر آتا ہے، جہاں ایگریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ اذا ہم یقنطون، تو پھر یہ دیکھو کہ یہ لوگ بالکل اب ہاتھ پاؤں ڈال دیتے ہیں، اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی غلطی کی تھی، خود الزام لگاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ حق پر نہیں چلے ہوتے نا، یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ صاحب سچ ہی بولنا ہمیشہ، اگر ہم یہ سچ وچ کے چکر میں نہیں پڑتے تب بالکل ٹھیک ہوتے۔ تھیں اپنی غلطیاں، الزام آتا ہے، انگلی اٹھتی ہے اس کے قانون کے اوپر، یہ آدھا سچ تو تباہ کرتا ہے۔ اور تھوڑے سے کچھ دنوں کو ہم نے کر لیا ایسا، باقی زندگی جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ پرزہ غلط مشین میں فٹ کر رہے ہیں، اوور آل سسٹم کے اندر فٹ ہوگا وہ، اور پھر آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ وجہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان میں بھی دو طرح کے طرز عمل ہوتے ہیں جب تکلیفوں کے اندر آتے ہیں۔ بعض تو اپنے بیٹھ کر انہوں نے کہا چلے شروع ہو گئے، وظیفے شروع ہو گئے، لمبی چوڑی دعائیں،
انہوں نے کہا کہ ایک نقش آپ دے دیجئے، ایک آپ دے دیجئے، صبح سے شام تک یہ 10,000 دفعہ یہ پڑھنا ہے، شام سے صبح تک 10,000 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے، اور وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آگے آیا ہے یہ وَإِذَا عَرَضْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضًا وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب دیا ہوا تھا ہم نے تب تو ہم سے اعراض کر کے نکلتا تھا، بچ کے نکلتا تھا، تب یہ نہیں ہوتا تھا ہر جگہ کے جو ہم نے کہا ہے ویسے ہی کرنا سب کچھ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اب لمبی چوڑی دعائیں چل رہی ہیں، محنت کرو، اللہ کا فضل ان سے مانگو ضرور اپنی جگہ پر، لیکن اب تو یہ ہو جاتا ہے کہ بس دن رات اللہ کے لیے لگے ہوئے، وہ اللہ کے لیے لگنا، اس کی باقی زندگی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، اور صرف بیٹھنے کے بعد کسی کونے میں بیٹھ کر خالی کچھ وظیفے پڑھتے رہنا، اس سے حالات درست نہیں ہوتے۔ فضل تو اللہ کا چاہیے لیکن کچھ کرنے سے ملتا ہے۔ فضو دعائیں عریض، اب لمبی چوڑی دعائیں چل رہی ہیں۔ آپ کو بیت المقدس ملا 1967 سے اب تک، کس نے دعائیں نہیں مانگی؟ امت میں کتنے تھے بڑے نیک لوگ بھی، کس نے کیا نہیں کیا، اس کے لیے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ تو خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، خالی پکارنے سے۔ اب لمبی چوڑی دعاؤں کے اندر لگ جاتا ہے۔ ایک دوسرا طرز عمل اسی کے اندر، یہ وہ ہے جو ابھی بتایا تھا، یا اس میں یا مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹیج ہوئے کہ جب دعائیں، اب یہ دعائیں بھی ختم، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ختم، اب بہت دن کر لی، دعا بھی بہت دن کی تھی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب نعمت دی تھی تب تو خیال نہیں تھا، تب احساس نہیں تھا، ہم تو بچ کر نکلتے تھے۔ قانون کی خلاف ورزیاں جو لاس کی، اس کی وجہ سے نقصان پہنچے، اب جب پہنچ گئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اب مایوس ہو گئے، اب کچھ ہوگا نہیں۔ یہ دو سچویشنز ہیں۔ تو یہ صحیح طرز عمل پریکٹیکل یہ ہے کہ جس وجہ سے نقصان ہوا تو واپس آ جاؤ، اس کے اصول یہاں کائنات میں موجود ہے، تمہیں معلوم ہے، تم نے ڈسکور کیے میں کرنا کیا تھا، غلطیاں کیا تھی، محنت کیا کرنی ہے صحیح۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کا چاہتا ہے وہ تھوڑا ٹائٹ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر بہت آیات ہیں، اس بات کے اندر، اس روزی کے کشادہ کرنے میں اور قدر سے دینے میں بہت اللہ کی آیات ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے قانون پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ لمن یشاء ویقدر، ترجمہ ہمارے یہاں عام طور سے سب جگہ یہ لکھا ہے جسے چاہتا ہے اس کا پھیلا دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تنگ کر دے گا تو ظلم ہو جائے گا۔ جو اس نے سچ مچ کیا، تنگ کر دینے کا مفہوم یہی ہے کہ اس کے کرنے پہ تو کچھ نہیں تھا، محنت بھی صحیح، فیصلے بھی صحیح، اب اس کی مرضی میں تنگ کر دوں گا تو اس کا اور کاٹ دیا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ لفظ تنگ کرنا ہے ہی نہیں، یہاں پر قدر ہے، اور قدر میں بھی یہ تو میں نے ایک آپ کو ایک اس جگہ پر اس آیت کے کم سے کم 3 مفہوم ہیں یا 3 ترجمے ہیں الگ، تینوں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کا کلام ایسے ہی، اللہ کا کلام اور یہ معجزہ ایسے ہی، جس زبان میں نازل فرمایا اس کے بہت سے مفہوم مختلف سچویشن پر فٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ سارے مفہوم ایک ہی موقع پہ صحیح ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں۔ یہ ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ ہم وائلڈ نہیں ہو جائیں، ہم ایسے نہیں نکل جائیں کہ جو اللہ ہی کے کلام کے دوسرے حصے اس کے اندر کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں آ جائے، اس سے ٹکراتی ہوئی بات ہم نے کچھ بھی نکال لی اس سے۔ اس کے بعد انہی لمٹس اور حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ کلام کے کسی دوسرے حصے کچھ نہیں ٹکرائے، یہ الفاظ جو معنی دے رہے ہیں وہ سب ایک ہی وقت میں درست ہوتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پہلی بات لمن یشاء ویقدر، یہ قرآن شریف میں 9 جگہ آیا ہے، میں نے کاؤنٹ کیا اسے 9 جگہ۔ جسے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، اور میں نے کہا نا کہ ابھی تو یہ ترجمہ عام طور سے کر لیتے ہیں، جس کا چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ ان الفاظ کے ساتھ میں یہ قرآن شریف میں 9 جگہ ہے، اور 9 میں سے ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ یقدر کے ساتھ بھی لمن یشاء آ جاتا۔ بھئی ہے قرآن میں ہے نا، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، دونوں جگہ من یشاء ہے، جس کو چاہتا ہے۔
ابھی ان پر میں کامنٹ نہیں کر رہا، وہاں بھی معنوں کے اندر کیا کیا اور غور کرنے کی باتیں ہیں۔ تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا نہیں دیتا۔ دونوں جگہ لمن یشاء آتا ہے، دونوں جگہ اس لیے آتا ہے کہ بھئی قرآن کہا کہ اللہ تمہارے سامنے مثال رکھتا ہے، اب اسی سے یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ کا قانون اسی کے ذریعے انہیں بہت سے لوگوں کو گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ تو دونوں جگہ من یشاء آ رہا ہے نا برابر سے، یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اب ایسے ہی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، دونوں جگہ میں یہ یہاں پر یقدر من یشاء نہیں آ رہا کہیں 9 میں سے ایک جگہ بھی، یعنی یبسط من یشاء جس کا چاہتا ہے پھیلاتا ہے، اور یہ نہیں کہا یقدر من یشاء ویقدر۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ جب ان من یشاء کے ساتھ میں جہاں پر بھی دو چیزیں آئی ہیں کہ یہ چاہے تو ایسا کرے اور چاہے تو ایسا کرے، دونوں جگہ پر یہ من یشاء وہ چاہے تو ایسا کرے کہا گیا، یہاں نہیں کہا گیا۔ تو پھر یہ ترجمہ ہمارا کرنا کہ جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو یہ ترجمہ کرنا ہمارا شاید اس کے اندر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہی آیت ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وہ یقدر، یہ نہیں کہا جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ یقدر کا مطلب ہے کہ وہ قدر سے دیتا ہے، وہ ایسٹیمیٹ سے دیتا ہے، یہ مطلب یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے جس کی پھیلا دیتا ہے۔ وہ یقدر، یہ ایک دوسری سچویشن ہوئی، یہ دوسرا ترجمہ ہے اس کا ایک جو ممکن ہے، میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، سب لوگوں نے جو کچھ کیا ہے سوائے اس کے کہ اس کا ترجمہ تنگ نہ کرے، بلکہ کچھ کو ایسٹیمیٹ سے دیتا ہے جیسا انہوں نے کیا بس ویسے، بعض کے ساتھ اپنا فضل اس کا شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا یہ پہلا مفہوم، جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے نہیں، جس کو چاہتا ہے قدر سے ایسٹیمیٹ سے دیتا ہے۔ قدر کے معنی تنگ کرنا نہیں ہوا، قدر کے معنی تنگ کرنا جب آتا ہے جب قدر اعلیٰ آ جاتا ہے، قدر اعلیٰ رزق، قرآن میں ہے یہ رزق کو اس پر حاوی کر دیا، اس پر قدرت دے دی، تو اسے یہاں پر بھی مفہوم آ جاتا ہے تنگ کا، اسی سے اصل معنی تو وہی اسی ایسٹیمیٹ کے ہیں۔ لیکن جب اللہ جو ہے وہ یقدر، وہ تقدیر بناتا ہے، اسے اس کی تقدیر کر دیتا ہے، یہ اس کا ایسٹیمیٹ ہے، جو جس اپنے فضل کو جو وہ شامل کرتا ہے یہی اس کا ایسٹیمیٹ ہے اس کے لیے، تو جس کو چاہتا ہے ایسٹیمیٹ سے دیتا ہے، دوسرے معنی یہ ہے اسی کے لیے جس کی روزی پھیلا دیتا ہے، اس کے لیے ہی اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے اس شخص کے لیے اس کے فضل کے ساتھ شامل ہو کے یہی ہے، یہ ہے دوسرے معنی۔ اور تیسرے معنی یہ بہت اہم ہے، یہ تیسرے یہاں لکھے ہیں، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لمن یشاء، اللہ رزق اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ خود چاہتا میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خود چاہتا میں وہ ایک ہے کہ جو اس کے سارے جتنے یہاں پر دنیا کے اندر جیسے قانون اس رزق کی کشادگی کے لیے ہیں ان سب کو صحیح سمجھ کر صحیح طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے، اور اس سے کنارہ کشی نہیں کرتے، اس کے باغی نہیں ہوتے۔ اور خود چاہتا میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، اسے قرآن نے جگہ جگہ کہا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 18، 19، 21 کہ چاہتے بس جلدی سے اس وقت مل جائے، قانون یہ نقصان پہنچا دے گا، اس وقت تو مل جائے گا۔ اب چوری کر لائے، کہیں دوسروں کا ایسی ہڑپ لیا، اس وقت تو ہو گیا، بات کو پکڑے جاؤ گے۔ تو اب یہ پکڑا جانا دوسری طرف بڑے اسکیل پر بھی ہوتا ہے کہ بات کو پکڑے گئے، ابھی بہت بلینز ابھی تو پھیلا دیے، پھر بات کو پکڑے گئے۔ جو جلدی چاہتا ہے اسے جلدی دے دیتے ہیں، اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کے لیے جس کے لیے چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہماری اس میں سے جو چاہتا ہے اس کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ اجلت چاہتا ہے تو ابھی دے دیں، یہ بات کو ٹائٹ ہو جائے گا۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے صحیح طرز عمل اختیار کیا، اللہ کو یاد بھی رکھا، جو چاہتا ہے صحیح قانون پر عمل کیا، تو جو خود چاہتا ہے من یشاء اس کے لیے روزی جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، اور وہ بھی ہے جو چاہتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے۔ کہا قرآن نے کہ ہم تو دونوں کی مدد کرتے ہیں، جو
اجلت چاہ رہا ہے کہ غلط طریقے سے لے لینا، اس کی بھی مدد کرتے ہیں، یعنی ہمارا قانون اسے بھی کرنے دیتا ہے، لیکن بات کو اس کے لیے پھر جہنم ہے، بات کو اس کے لیے پھر رونا پیٹنا ہے، بات کو اس کے لیے پھر مصیبتیں ہیں۔ جس کے لیے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے صحیح طریقے سے اس پہ عمل کرتا ہے، یا جو کہتا ہے بس اسی وقت لے لوں، کہا اس کے لیے پھیلا بھی دیتا ہے روزی، وَيَقْدِرُ، اور اس کے لیے اس کا اسٹیمیٹ یہی ہوتا ہے، اس کو تخمینے سے دیتا ہے، اس کو اس کی قدرت جو ہے وہ اس کا اسٹیمیٹ اس کو ایسے دے دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کے قانون پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اتنی سچویشنز ہیں، جو یہ ہے کلام اللہ کا کہ اللہ بات کرتا ہے، یہ مختلف سچویشنز ہیں ان کے اوپر، یہ آیت ان سب کو ڈسکرائب کر رہی ہے۔ فآت ذی القربیٰ، تو پھر تمہارے پاس جو مال آتا ہے وہ صرف تمہارا نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، والمسکین وابن السبیل، مسکین کو دو، مسافر کو دو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی توجہ چاہتے ہیں، جو اللہ کو اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی رحمت کو چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے۔ قرابت دار کا مطلب صرف رشتہ دار نہیں ہے، قرابت دار وہ بھی ہوتا ہے جو پڑوسی ہے، جغرافیکلی جو قریب ہے وہ بھی قرابت دار ہوتا ہے، اور بائی بلڈ جو قریب ہے وہ بھی قرابت دار ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ جو کلوز ہے، تمہارے قریب ہے۔ قرآن نے کہا کہ حقوق قریب سے شروع ہوتے ہیں، جتنا قریب ہوتا ہے ان کا رائٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے، حق اتنا زیادہ ہوتا ہے، کہ یہ نہیں کہ دنیا میں چیریٹی کر رہے ہیں اور جو گھر کے اندر ہے وہ بھائی تو چائے جیسے سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور باقی دنیا کو بانٹتے پھر رہے ہیں، اور سگا بھائی پریشانی کے اندر ہے۔ قرابت دار جو ہے اس کا حق پہلے، فآت ذی القربیٰ حقہ، اس کا حق دے دو، مسکین کا دے دو، مسافر کا دے دو۔ مسکین کون ہے؟ مسکین ہمارے یہاں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے طے نہیں کیا جا سکا آج تک، ہر ترجمے میں مختلف بات لکھی ہوتی ہے۔ اب ایک لفظ تو آتا ہے جو اس کے اندر آتا ہے، بٹ ایک تو ہے غریب اور ایک فقیر اور ایک مسکین، یہ دو آتے ہیں ساتھ میں اکثر۔ فقیر یہ نہیں مانگنے والے اردو میں جیسے کہنے لگے، وہ جو جس کی حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں، ضرورت مند فقیر۔ تو ایک تو وہ جو ضرورت مند ہے اور ایک مسکین، تو کہیں پہ ایک آ گیا کہ وہ ایک ضرورت مند اور زیادہ ضرورت مند وہ مسکین ہو گیا، بہت زیادہ ضرورت مند۔ پھر طرح طرح سے اس کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں مختلف انداز میں، ایسا جیسے ایک اندازہ اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا لفظ اور لکھ دیا جائے ترجمے کے اندر مسکین کے لیے۔ مجھے حیرت ہوتی کیوں نہیں مادے پہ کیوں نہیں غور کیا۔ سین کاف نون سکن، ٹھہراؤ، رک جانا، جس کی زندگی بلاک ہو گئی، اس کے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے مسکین کے سامنے سے بہت کچھ نظر آ رہا ہے اس کو، لیکن کچھ ہل نہیں رہا کسی طریقے سے، اتنا بندھا ہوا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، تو اس کی زندگی کو موو کرانا ہے، پہیا جام جسے کہتے ہیں، اسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ہو کہ کھانے کو نہ ہو اس کے گھر۔ تو ایک ہوا فقیر اور ایک مسکین، جس کی زندگی بالکل بلاک ہو گئی ہو، جامد ہو گئی ہو، اسٹیگنیشن۔ تو فآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، اس میں اور بھی ہیں، قرآن نے اور تفصیل بتائی، یہاں 3 نام لیے، یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی تھی۔ تو ان کے حق ادا کر دو، ان کے حق انہیں دے دو، تو تمہیں جو کچھ ملا تھا تمہاری کمائی میں ان کا حق تھا۔ سورہ زاریات میں کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں رائٹ ہے، حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم کا، سائل اور محروم کا۔ سائل وہ نہیں جو ہمارے یہاں جسے فقیر کہتے ہیں، پیشہ یہی ہے، ضرورت اپنے گھر بہت کچھ بھرا ہوا ہے، مانگنے آ گئے، مانگنا ہی عادت بنی ہوئی تھی، سائل اسے نہیں کہتے تھے۔ سائل کا مطلب ضرورت کی وجہ سے جو کہنے آ جائے، اور محروم تو وہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، ابھی کہنے نہیں آیا، وہ محروم ہے، اس میں سے ایک سائل بھی ہے، کہنے آ گیا، ایک وہ ہے جو کہنے نہیں آ رہا۔ لیکن اسے دیکھو کہ جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کا رائٹ تھا، اس کی روزی، اس کا مال تمہارے پاس بھیج دیا تھا اللہ نے، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے جو اس کو دیا، اس کا قرآن کہہ رہا ہے رائٹ ہے، حق ہے، اس کا حق ہے۔ اس لیے یہ بتایا کہ اگر ذرا سا بھی کہیں احسان جتانے کی بات آ گئی، بالمن والعطا، کہیں احسان جتانے کی بات آ گئی اور اب تکلیف تو پہنچے گی نا اسے،
جب احسان جتائیں گے یا پھر وہ کچھ نہیں ملا تمہیں، یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اللہ کو خوش کر رہے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آیا، تمہارے پیسے چلے گئے تھوڑے سے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. یہ مت کرنا، اس لیے کہ اس کا رائٹ ہے. حق اگر کسی کا ہے، میرے پاس میں نے قرضہ لے رکھا ہے تو میں جا کر جب دوں گا تو شکریہ بھی ساتھ میں ادا کروں گا نا، کہ آپ نے میری ضرورت حل کر دی، بہت بہت شکریہ. احسان مند ہوں گا، منہ سے شکریہ نہیں کروں تو احسان مند ہوں گا. اس اسپرٹ کے ساتھ میں، حق تو اس اسپرٹ کے ساتھ میں واپس کیا جائے گا. کسی کا حق میرے پاس تھا، اور حق جتاتے وقت اگر ہم نے ایسے لائن لگوائی اپنے یہاں جہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، اب وہ آ جاؤ ہم یہاں سے یہ فلاں یہ تقسیم کر رہے ہیں، سب لوگ آ جاؤ. اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم اس میں کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے بیوقوف بنانے والے ہیں. یہاں نام چل رہا ہے کہ یہ بڑے خیرات کرنے والے ہیں. تھی وہ زکوٰۃ والا حصہ دینا ہی تھا، اور اصل میں تو اگر اپنے پاس بہت تھا تو وہ بھی دینا تھا، تب بھی دینا تھا. کہیں ضرورت مند اگر موجود تھے تو چاہے زکوٰۃ ادا کر دی ہو. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہیں اللہ نے بہت دیا ہے، بہت نوازا ہے. وہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو دے دیں جہاں پر واقعی حساب رکھا جاتا ہے اور جہاں تحقیق کی جاتی ہے، جہاں انکوائری کی جاتی ہے کہ کس کو کیا پہنچانا ہے. کہتے نہیں ہم خود دیں گے. خود دینا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے. جہاں پر بیت المال نہیں ہے، جہاں وہ نظام نہیں بنا ہوا کہ جہاں آپ زکوٰۃ حکومت کو جمع کر دیجیے. اصل لا تو یہی تھا، قانون یہی تھا. بھی وہ نظام، اس قانون یہاں پر وہ نہیں نافذ ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان سے جا کے وصول کر کے لاؤ. خود دینے نہیں آئے تو لے کر لو ان سے. اب وہ نہیں ہے تو پھر بالکل آپ اپنے ہاتھ سے دیجیے. لیکن اپنے ہاتھ سے جسے دے رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے نا، تو اس کی انکوائری بھی تو کریں گے. وہ 50 گھروں سے لے آیا ہے، وہ 50 جگہوں سے لے کر آیا، اور آپ کے سامنے ایسا کہ ہمیں تو کہیں سے کچھ ملا نہیں. اس میں وہ بھی جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملا، اور وہ بھی ہیں جو جگہ جگہ سے اکٹھا کر کے لایا اور انہوں نے کہا یہاں بھی مل رہا ہے، یہاں بھی چلو. اس کی انکوائری نہیں کر رہے آپ، تو پھر جو زیادہ ضرورت مند ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں نا. یہ تو ہوئی ایک خرابی. اور دوسری خرابی ساتھ میں ہوتی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ میں آتی ہے کہ سارے میں مشہور ہیں صاحب یہ بڑا مال خرچ کرتے ہیں، اور دے رہے تھے زکوٰۃ، وہ سب یہ بہت مال خرچ کرتے ہیں، یہ بہت ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں. اب دوسری جگہ پہ سب جگہ تعریف ہو رہی کہ بہت ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، اور وہ ان کا رائٹ تھا اور حق تھا، اور زکوٰۃ تقسیم کر رہے تھے کہ اپنے ہاتھ سے دیں گے، یہاں بیٹھ کر بھیڑ لگا کر لوگ ساری یہاں پر اکٹھے ہو جائیں. یہ چیز بھی ساتھ میں آتی ہے. اور یہ کہ صاحب الحمدللہ ہم نے زکوٰۃ پوری، ہم بالکل ایمانداری سے سب دیتے ہیں، پوری ادا کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ادا کی، وہ کچھ بھی قبول نہیں ہوا. پھر فآت ذی القربى حقہ، تو یہ حق والی بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ان کو ان کا حق ادا کر دو. یہ ان کا رائٹ تھا. اور پھر حق ادا جب کیا جائے گا تو ایسے ہی کیا جائے گا جیسے تم نے قرض لے رکھا تھا، اسی طریقے سے دینا جیسے جو اس کا حق ہوتا ہے، جیسے دیا جانا چاہیے، تب وہ حق ادا ہوا. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ اولئک هم المفلحون. یہ مفلحون ورڈ بھی فلاح، قرآن نے کسی جگہ نجات ورڈ نہیں استعمال کیا. وقتی جہاں پریشانی میں پھنس جاتا ہے وہاں نجات کا، ورنہ جہنم سے نجات کہا. جہنم سے نجات کامیابی، اصل فلاح نہیں ہے. اصل فلاح تو ان چیزوں کو حاصل کر لینا ہے جو جنت حاصل کر لینا فلاح ہوئی. کسی مصیبت سے بچ گئے خالی تو فلاح نہیں ہوئی. کامیابی تو صحیح منزل پر پہنچ جانا ہے. ہمارے یہاں ہر جگہ، یہاں پہ بھی تھا، میں نے چینج کیا ہے، ترجمے میں لکھا ہوا تھا وہی نجات پانے والے ہیں، اسے میں نے بدلا پھر فلاح پانے والے ہیں. نجات اور فلاح میں بڑا فرق ہے. یہ تصور نجات کا ہندوؤں کے یہاں ہے. یہ جنم کے چکروں سے نجات مل جائے، یہاں مصیبت میں پڑے ہوئے، اس سے نجات مل جائے، مکتی مل جائے. وہ مکتی جو ہوتی ہے وہ مکتی یہ نہیں ہوتی ان کے یہاں کے مکتی کا مفہوم، آواگمن کے چکر سے مکتی مل جائے. یہ مصیبتیں، ان مصیبت کے چکر سے اب نجات مل گئی، ٹھیک ہے، فلاح نہیں ہے. مصیبت سے بات شروع ہوئی تھی، اس مصیبت سے بچ جائیں. بدھزم میں ہے، بات ہی شروع ہوئی ہے یہاں سے ہو رہی ہے. 4 آرنیہ ستیہ ہیں، 4 ایٹرنل ٹروتھ ہیں دنیا میں، 4 سچائیاں ہیں جو حق ہیں. پہلی سچائی کیا ہے؟ سارا بدھزم کے جتنے فرقے ہیں ان میں یہ چیزیں کامن ہیں. یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے بدھزم. پہلی سچائی یعنی بدھزم کا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ دنیا میں دکھ ہے، یہاں سے بدھزم سٹارٹ ہو رہا ہے ہر فرقے کا.
दुख एक हकीकत है, दुख है, इसका जिक्र ही नहीं करते, सुख भी तो है, दुख और सुख दोनों है, नहीं दुख है। अच्छा दुख है तो फिर अगली सच्चाई ये है कि उसका कोई रीज़न भी होगा, कारण भी होगा। तीसरी सच्चाई ये है कि उसका सोल्यूशन भी होगा, एंड सो ऑन। दुख से बात शुरू हो रही है और सारी कोशिश इसकी है कि ये दुख से नजात कैसे मिल जाए, दुख से कैसे बच जाएं, नजात का तस्वुर ईसाइयत में है, वहाँ नजात की बात है। ईसाइयत के अंदर के हर बच्चा गुनाहगार पैदा हो रहा है, पापी, पैदाइश से गुनाहगार है, इसलिए कि वो पहले इंसान ने हजरत आदम ने गुनाह किया था, वो गुनाह इसको मिलता चला जा रहा है, इनहेरिटेंस वर्षे के अंदर पैदा हो रहा है, तो वर्षे में मिल रहा है उसको गुनाह। ये गुनाह वॉश आउट नहीं हो सकता, ये गुनाह तो ऐसे ही वॉश आउट हुआ कि खुदा का इकलौता बेटा उन गुनाहों के बदले सूली पर चढ़ा और उन गुनाहों को ले गया, इसे मानो तो ये गुनाह जाएगा। यहाँ जो बुराई करते हैं, जो अमल करते हैं, वो गुनाह तो किया हुआ है, ये बगैर किया हुआ गुनाह है जिसके साथ पैदा हो रहा है। इससे निजात मिल जाए तो खुदा के इकलौते बेटे के सलीब पर ही मान लाओ, इससे निजात मिलेगी, वरना ये तो साथ में चिपक गया गुनाह, किया ही नहीं था तुमने तो ये चिपका हुआ है, ये वॉश आउट भी नहीं था, तुम्हारे किसी अच्छे अमल से भी नहीं जा सकता। इससे निजात मिल जाए, ये निजात इस्लाम में नहीं है। यहाँ दुनिया में किसी परेशानी में फंसे, कहीं जहन्नम से निजात की बात है या दुनिया में परेशानी में फंसे उससे, लेकिन ईमान लाने वालों को हर जगह पर तरगीब इसकी दी, इस बार इसके लिए क्या तुम्हें फलाह पाना है, कामयाब होना है, निजात पार। यहाँ किसी दुख से निकल जाना नहीं है, इधर न्यूट्रल स्टेज हो गई, तुम्हें उधर जाना है जो फलाह की, जो कामयाबी। और फलाह में एक बात और है, फलाह कहते हैं किसान को। किसान जब कामयाब होता है, फलाह पाता है, तो अपनी मेहनत से पाता है, उसका उसे नतीजा मिलता है। तुम्हारी मेहनत का जज़ाउम बिमा कानू यक्सिबून, जो वो खुद कमाते हैं, ये उसकी जज़ा। अल्लाह ने तो कानून बना दिया, ये उन्होंने किया था इसलिए हम दे रहे हैं। तो फलाह के अंदर ये भी शामिल है कि वो कामयाब हो जाए अपनी मेहनत के नतीजे में। ये सारी चीज़ें फिर वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिनके तुम्हारे पास जो कुछ आ गया, जो दूसरों का राइट्स आ गया, दूसरों के हुकूक आ गए, वो दे दो, और ऐसे ही देना कि उनका राइट था, तभी अदा होंगे। वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और इसके बाद फिर एक बहुत, हम आयत नंबर 38 तक पहुँचे, 38 तक ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह 39 से चलेंगे। फिर एक बहुत, उसमें शायद काफ़ी वक्त लग जाएगा एक आयत के अंदर, इसलिए कि रिबा, सूद की बात आ गई इसके आगे। जब देने की बात आई तो सूद और ज़कात की आ गई। ये अगली आयत है जो अगली बार के लिए, तो वहाँ आते हैं तो मेरे रिबा यरबू फ़ी अम्वालिन्नास फला यरबू इंदल्लाह, जो रिबा जो सूद के पर देते हैं कि लोगों के मालों के साथ मिलकर इनका खूब बढ़ता रहे, वो अल्लाह के पास बढ़ता नहीं, अल्लाह के नज़दीक। वहाँ आते हैं तो मिन ज़कात, जो ज़कात देते हैं वो अल्लाह की तवज्जो चाहते हैं, तुरीदून वजह अल्लाह, अल्लाह की तवज्जो चाहने के लिए। उलाइका हुमुल मुज़िफ़ून, वो है अपने मालों को वो है बढ़ाने वाले। तो इसमें एक ही आयत में शायद मुमकिन है कि वक्त सारा लग जाए, इसलिए कि मुझसे तो जो सैकड़ों लोग, अक्सर बहुत से सवाल लोग करते हैं रिबा पर या सूद पर। आजकल के निज़ाम में जो कुछ चल रहा है, रिबा वो है या नहीं है, मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं जवाब उसका नहीं देता कि भाई आप देख लीजिए, आप ये जो बैंकिंग निज़ाम के बारे में किसी और से पूछ लीजिए। मैं अपने पास तो मैंने नहीं आने दिया कहीं, ज़रा सा भी वो जो बैंक का इंटरेस्ट है अपनी ज़िंदगी में, अपने घर वालों में नहीं आने दिया। लेकिन मैं दूसरों को नहीं रोकता या मना नहीं करता, मैं हाँ भी नहीं कहता कि ये जब हम तो आप ही से चाहते थे कि नहीं किसी और से चाह लीजिए, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। अब कुरान में आया तो यहाँ कुछ बात उस पर करनी है, मैं ये भी बताऊँगा कि मैं क्यों जवाब नहीं देता। तो यहाँ रिबा क्या वही सूद है जिसे हर जगह आप सूद समझते हैं? बहुत सी वो चीज़ें जिसे आप सूद नहीं समझते, वो रिबा कहीं है कि नहीं है, और फिर ज़कात क्या है। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत नंबर 39 अगली मरतबा आइंदा में। सुभान अल्लाह।